انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے مختصر سے حصے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ذخیرہ احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دو مختصر سے مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی صحیح تشریح آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صحت دی ہے، نعمت دی ہے۔ ہر بندہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنے زندگی کے کچھ مخصوص مقاصد بناتا ہے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ ایک مقصد وہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں میری اور آپ کی تخلیق کا دیا۔ ایک وہ مقصد ہے جو میں اور آپ اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد، اپنے کندھوں پر ذمہ داریوں کے آنے کے بعد اپنی زندگی کے مقاصد بنا لیتے ہیں۔ اب بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش اور طبیعت وہ بزنس کرنے کی ہے، کاروبار کرنے کی ہے۔ ان کی صبح شام کی زندگی اپنے کاروبار کو بہتر بنانے میں، اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے اندر لگی ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا ذوق، جن کی طبیعت اور مزاج وہ ملازمت والا ہے، وہ شروع سے اپنی ملازمت کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ملازمت میں ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آج اس عہدے پہ ہیں، کل اس سے آگے والے عہدے پہ، پرسوں اس سے آگے والی سیٹ پہ، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کام، جن کا مقصد وہ مختلف قسم کے تجربہ گاہ، سیاست میں اور اسی طرح سائنس کے اندر مختلف قسم کی تجربہ گاہوں کے اندر ہر بندہ لگا ہوا ہے، جانا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد رفاہ عامہ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے نا جی، وہ تو وعدہ رب تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ بس میری زندگی کا مقصد ہے میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، میں یتیموں کی خدمت کروں گا، میں بیواؤں کی خدمت کروں گا، میں مسکینوں کی خدمت کروں گا۔ وہ اپنا تن من دھن اسی میں لگا دیتے ہیں۔ جیسے ایک معروف سا نام جو دنیا سے چلا گیا، میں نے اور آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، وہ عبدالستار ایدھی کی شکل میں اس پاکستان کے اندر ابھرا تھا۔ زندگی کا مقصد اس نے اپنا کاروبار نہیں بنایا، بلکہ اس نے خلق خدا کی خدمت کے اندر لگا دیا۔ بعض لوگ اسی طرح اپنی زندگی کے مقاصد اور گول بنا لیتے ہیں۔ اللہ تو نے مجھے صحت بھی دے دی ہے، اللہ تو نے مجھے دولت بھی دے دی ہے، اب بس میں نے اپنی زندگی کا مقصد تیرے رب کے، تیرے گھر کی آبادی پہ لگانا ہے، تیرے گھر کو بنانا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، مزین بنانا ہے۔ زندگی کے مقاصد ہے، ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ رب کا قرآن کرتا ہے من سعی للہ، جو بھی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے نا، میرا رب اس کی کوشش کو چار چاند ضرور لگا دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کوشش، ہمارا رخ، ہماری جہت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ ایک تو تمہاری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ میں نے عبادت بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کرے اور مجھے راضی کریں۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں بھی رب تعالیٰ ایک مقصد دے رہا ہے۔ ایک تو وہ مقصد جو میں نے اور آپ نے بنائے ہیں، میرا مقصد زندگی کا کاروبار ہے، سیاست ہے، سائنس ہے، ترقی ہے، ملازمت ہے، کچھ بھی ہے۔ ایک وہ میرے رب کا مقصد ہے کہ زندگی کے اندر دوڑ لگاؤ، پیسہ کمانے کے لیے، صحت کمانے کے لیے، عہدہ کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے دوڑ لگاؤ، لیکن ایک اپنا ساتھ یہ مقصد ضرور بناؤ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں کے اندر بھی دوڑ لگاؤ۔ میرے اللہ کو تمام دوڑوں کے اندر سے یہ دوڑ سب سے زیادہ پسند ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، دو آنکھیں وہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دو آنکھیں کون سی پسند ہے؟ آج بھی ذرا آنکھوں کا دور ہے نا، نوجوان کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں کیا ہی بات ہے، فلاں کی آنکھوں میں کیا ہی چمک ہے، جناب والا اس کی آنکھوں پہ میں مر مٹوں۔ آنکھ ہے نا جی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی دو آنکھیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ کون سی دو آنکھیں؟ ایک وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے اور اس کے اندر سے میرے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنکھ مجھے بڑی پسندیدہ ہے۔
جو میرے خوف میں روتی ہے نا، رات کی تنہائی کے اندر اٹھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ میں نے زندگی گزار لی ہے، اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہے، اللہ تیری عطاؤں میں کمی نہیں تھی اور میرے گناہوں میں اور خطاؤں میں کمی نہیں تھی، آج میں تیرے سامنے بیٹھ گیا ہوں، بس تجھ کو راضی کر کے اٹھوں گا۔ یہ روتے ہوئے جو آنکھ سے آنسو نکلا ہے نا، میرا رب فرماتا ہے یہ آنکھ مجھے بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے۔ یہاں تک آتا ہے حدیث مبارکہ میں، کسی کی آنکھ سے اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مچھر کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا نا، میرا رب فرماتا ہے میں اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ یعنی کتنی زیادہ پسندیدہ۔ ایک دوسری آنکھ وہ ہے جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ جو اسلام کے بارڈر ہے نا، اور ان بارڈروں پہ کھڑے ہو کے اسلام کی سرحدات کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیتی ہے، جاگتی ہے، یہ والی آنکھ بھی میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اور آپ دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے، ہر ایک کی دوڑ ہے۔ میری دوڑ ہے فلاں کے پاس لاکھ روپے ہے نا تو میں نے 1.5 لاکھ والا بننا ہے، فلاں کے پاس مہران ہے نا تو میرے پاس کلٹس ہونی چاہیے، فلاں کے پاس کلٹس ہے نا تو میرے پاس ٹوڑی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس ٹوڑی ہے تو میرے پاس یہ ہو، فلاں اگر اتنے سکیل کا ملازم ہے تو میں نے اتنے جگہ پہ جانا ہے۔ دوڑ ہے نا، اللہ فرماتا ہے ساری دوڑ اپنی جگہ، لیکن مجھے جو دوڑ محبوب ہے نا، وہ کون سی دوڑ محبوب ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں کے اندر دوڑ لگانے۔ تم نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، میں فرشتوں کے سامنے تمہیں مثال بنا کے کہوں گا، اے میرے فرشتوں دیکھو، جس بندے کی پیدائش پہ، جس آدم کی پیدائش پہ تم نے اعتراض کیا تھا نا، ذرا دیکھو تو صحیح ہے مجھے رب کو راضی کرنے کے لیے کیسے دوڑ لگا رہے ہیں۔ اور یہ دوڑ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں یقین کرے ایسی زبردست تھی، صحابہ کرام کو پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ فلاں چیز کا اجر زیادہ ہے۔ نبی کے صحابہ یقین کرے ایسے آگے بھاگتے تھے، ایسے دوڑ لگاتے تھے، دوڑ لگانے کا حق ادا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی نیکی کی بات کرتے تھے نا تو حضرت عمر کی کوشش ہوتی تھی میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں، لیکن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر سے بڑھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پوچھا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ بتاؤ جی آج کون ایسا ہے جو نفلی روزے کی نیت کر کے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو دیکھتے ہیں کون ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے رات بتایا ہوتا، عشاء کے وقت تو نیت کر لیتے، یہ تو ابھی فجر کے وقت پوچھ رہے۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نفلی روزے کی نیت کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے آگے نکل گیا۔ پھر پوچھا کون ہے جو آج فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہو اور آتے ہوئے کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اب تو نہیں نکلے گا صدیق آگے، پکی سی بات ہے، صبح صبح کون کس کی تیمارداری کے لیے نکلتے؟ لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جب گھر سے نکلا نا مجھے پتا چلا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے، میں نے سوچا راستے میں گھر پڑتا ہے، چلو جاتا ہوا ان کی تیمارداری بھی کرتا چلا جاؤں، تو میں تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آج کون ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ حضرت عمر فرماتے اب تو نہیں جیتے گا، پکی بات ہے، صبح صبح کس کو کھانا کھلا کے آیا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا ہے، وہ بھی کیسے؟ جب میں صبح نماز کے لیے گھر نکلا تو میرے ساتھ میرا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر میرے ساتھ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھاتا ہوا آ رہا تھا۔ جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچے ایک مسکین بھوکا بیٹھا ہوا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے نا اس مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے، یا رسول اللہ میں یہ نیکی بھی پورا کر کے آؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے منہ نیچے کر کے مذاق میں کہا یہ بوڑھا مجھے کبھی آگے نہیں نکلنے دے گا، یعنی مذاق میں کہا یہ مجھے کبھی آگے نہیں نکلے، ساری نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سن لیا اور سن کے کہا عمر یہ والا رشک میرے رب کو بڑا پسند ہے، جو نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے نا یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں نیکی کے معاملات یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رشک کر رہے ہیں نا کہ میں ابو بکر سے بڑھ گئوں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، اتفاق کی بات دیکھیں مشکات شریف کی روایت ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے آپس میں لڑائی ہوگی، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا،
اب جھگڑے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے مجھ سے ایسا ہوا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے ابو بکر کو نا تکلیف دے دی ہے، قصور ابو بکر کا نہیں تھا، قصور میرا تھا، میں نے زیادتی کر دی ہے۔ لڑنے کے بعد میرے دل میں احساس ہوا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ ادھر ابو بکر کا رتبہ دیکھو کتنا بڑا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اگر بات پہنچی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں آقا مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے، تو ادھر لڑ بھی لیے، جھگڑا بھی ہو گیا، اور ادھر پہلے پہنچ گئے، اور پہنچ کے کہتے ہیں بعد میں بھی تو پتہ چلنا ہے نا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جی کیا ہوئی ہے یا رسول اللہ جو بکر کے ساتھ لڑ پڑا ہوں، یا رسول اللہ غلطی بھی میری ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، ابو بکر سے بھی مانگ لوں گا، یا رسول اللہ آپ کے پاس بات تو پہنچنی ہے نا، یا رسول اللہ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں آج پہل میں نے کر لی ہے، آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے میں نے بات کر دی ہے نا، میں نے تسلیم بھی کر لی ہے، معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سن کے آقا تو غصہ نہیں ہو گئے، عمر کتنی مرتبہ کہا ابو بکر کو چھوڑ دیا کرو، ابو بکر وہ ہے، وہ اس وقت میرے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، ابو بکر نے میری آواز پر مال اس وقت خرچ کر کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، ابو بکر وہ ہے جس نے میرے نکاح کے اندر اپنی کنواری بیٹی نکاح کے اندر دے دی، ابو بکر کو تو چھوڑ دیا کرو نا۔ ادھر آقا غصے رہے، ادھر سے ابو بکر صدیق تشریف لا رہے، اندر مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ادب سے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اپنی معذرت کر رہے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں، ابو بکر فرما رہے ہیں جب میں آ رہا تھا نا تو میں سوچ کے آ رہا تھا جا کے عمر کی شکایت میں بھی لگاؤں گا، لیکن یہاں معاملہ دیکھا تو کچھ اور ہے، اب میں نے دیکھا کہ ادھر تو میرے آقا پہلے سے ناراض ہو رہے، اگر جا کے میں نے بھی شکایت لگا دی نا مزید ناراضگی ہوگی، بس اب کچھ ایسا کرتا ہوں کہ عمر کی جان بچ جائے۔ میں گیا اور میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ ہمارا جھگڑا ضرور ہوا لیکن قصور عمر کا نہیں ہے، قصور میرا تھا۔ عمر فرماتا جب جناب صدیق اکبر نے یہ بات کی میں حیران رہ گیا، قصور میرا ہے، غلطی میری ہے، میں تو یوں ڈر رہا تھا کہ ابو بکر آ کے شکایت لگائے گا، لیکن ابو بکر یہاں بھی مجھ پہ پہل لے گیا کہ میری غلطی کو اپنے اوپر ڈال کے رسول اللہ کی ناراضگی سے مجھے بچا لیا۔ تو یہ میرے دوستوں نیکی کے کام میں ایمان والوں کی علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے ہے نا، آپ تاریخ سیرت کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات پڑھیں، صحابہ کرام کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی ابتدا، صحابہ کرام کمزور ہو گئے تھے، اس کمزوری کے عالم میں کچھ صحابہ کرام نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لے، دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، آقا نے فرمایا جو صحابی بیٹھ کے، جو بندہ مسلمان بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا اس کی نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، جو کھڑا ہو کے پڑھ رہے ہیں اس کو دگنا ثواب ملے گا، جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا اس کو آدھا ثواب ملتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جس دن سے ہم نے پیغمبر کی زبان سے یہ بات سنی نا اس دن کے بعد سے ہم میں سے کوئی صحابی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا یہ میرے آقا اور آقا کے صحابہ کی سنت ہے۔ میں نے وہ واقعہ نہیں آپ کو سنایا کہ عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، جناب صدیق پر ان کے ڈیسک کے اوپر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی، اس پرچی پہ نام لکھا ہوا ہے فلاں محلے میں فلاں ضعیف ہے اس کی خدمت کرنے والا فلاں، فلاں ضعیف ہے فلاں کی خدمت کرنے والا فلاں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے فلاں محلے کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، لیکن آگے خدمت کرنے والا کون ہے نام نہیں لکھا ہوا۔ اب خدمت کرنے والا کو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پرچی دیکھی، میں نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد سوچا ممکن ہے کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، چلو صبح اٹھوں گا تو خدمت کرنے کے لیے میں عمر چلا جاؤں گا۔ فرماتا صبح ہوئی، میں نے نماز فجر ادا کی، فجر کی نماز پڑھ کے میں اس گھر کے اندر پہنچا، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے سوال پوچھا من دقل بابا، میں نے کہا عمر بن خطاب، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا کہ آپ معذور ہیں، بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، آپ کے گھر کے اندر خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا خدمت کرنے والا تو کر کے چلا بھی گیا، کہا کون آیا تھا؟ کہا نہیں جانتی، کہا دیکھا نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی، وہ روزانہ آتا کہتا پردہ کرو، میں پردہ کر لیتی ہوں، وہ خدمت کر کے کہتا میں پردہ کھول لے میں جا رہا ہوں، نہ کبھی اس نے نام بتایا ہے نہ میں نے کبھی پوچھا ہے۔ اور عمر فرماتے اچھا چلو اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا۔ اگلے دن اذان فجر ہوئی، جماعت سے پہلے اسی گھر کے اندر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں عمر بن خطاب ہوں۔ کہا کیسے ہو؟ کہا میں آپ کے گھر میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا خدمت کرنے والا تو کر کے چلا بھی گیا،
کہ کون ہے جو اتنی رات کو فجر کی نماز سے پہلے خدمت کرنے کے لیے آ رہے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں نیکی کا جذبہ بڑھ رہا ہے کہ جاؤں میں جا کے اس کو خدمت کو حاصل کروں. اگلے دن سوچتے ہیں بس آج تو آدھی رات کے بعد ہی میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. جیسے رات عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر وقت گزرا اور جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. اب انتظار کر رہے ہیں کب وقت ہوتا ہے، کب وہ خدمت کرنے والا آتا ہے. فرماتا تھوڑی دیر ابھی گزری تھی، تھوڑی دیر جناب آئیں جی، اب میں بولوں گا تو میں گناہ گار. ہاں جی، فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کپڑا لیا ہوا ہے، منہ کو چھپایا ہوا ہے. یہاں منہ چھپایا جاتا ہے، ویسے وہ بھی کوئی چھپا لے تو بڑی بات ہے گناہ کرنے کے لیے، اور وہاں منہ چھپایا جا رہا ہے نیکی کرتے ہوئے. ویسے تو آج کل جتنا لچا اتنا اچا، آج کل تو گناہ کرتے وقت کوئی منہ چھپاتا نہیں. منہ چھپایا ہوا ہے. تب میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ ہے، اس نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے، بڑے آرام سے پیر رکھ رہے. دروازے کے قریب آ کے دستک دی، ابھی دستک دے رہا تھا، میں نے پیچھے سے آگے پکڑ لیا اور پیچھے سے آگے پکڑا. کون ہے تو؟ وہ بولا نہیں. میں نے کہا بول نہیں تو تیرے چہرے سے کپڑا اتارتا ہوں. میں بھی بول رہا تھا. میں نے جب کپڑا اتار کے دیکھا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. امیر المومنین آپ کھڑے؟ جی عمر میں کھڑا ہوں. کیسے؟ کہ اس گھر کے اندر خدمت کرنے کے لیے آیا. کب سے آ رہے ہو؟ جب سے پتہ چلا ہے. نظر پڑی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. اے ابو بکر آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں، آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، کسی کی خدمت لگا دیتے نا، مجھے حکم دے دیتے میں آ جاتا. اگر آپ نے یہ آنا تھا پاؤں میں جوتے تو پہن لیتے. کہ عمر نہیں، میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ اس کی خدمت کرنا میرے لیے ہے. میں رات کے وقت جوتے پہن کے چلوں گا، میرے جوتوں کی آواز سے کسی مسلمان کی رات کو نیند خراب نہ ہو جائے. ادھر یہ بھی نیکی کا جذبہ ہے. نیکی کے جذبے سے آگے بڑھنے والے وہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں. میرے دوستو ہماری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے. روزانہ اموات ہوتی ہیں اور روزانہ زندگی ہم کسی کی ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. مجھے اور آپ کو حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. ایک شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو منع کیا اور اللہ کے نام پہ کوئی شے نہیں دینی. واقعہ میں نے بھی پڑھا. اب انور منع کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نام پہ کوئی شے نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ کہا جی بس صدقہ تو کرنا ہی نہیں ہے نا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی مانگنے کے لیے آیا تو بیوی نے اپنے گھر کے اندر سے ایک چادر نکال کے دی اور چادر کے ساتھ کھانے کے لیے صرف 3 کھجوریں گھر کے اندر پڑی تھی، وہ 3 کھجوریں اٹھا کے دے دی. اب اس نے چادر دی، 3 کھجوریں دی. مرد کو پتہ نہیں ہے، بیوی نے دے دی. اور رات کو مرد خاص سویا، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اللہ کی جانب سے میرے گھر کے اندر عذاب آ رہا ہے. چھت نہیں ہے میرے گھر کے اوپر اور چھت نہیں ہے، اللہ کا عذاب قریب آنے لگا. اچانک دیکھا کہ میرے کمرے کے اوپر میں ایک چادر نے آ کے سایہ کر لیا اور اس چادر کے اندر 3 سوراخ ہیں. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس چادر کے اندر سے، ان سوراخوں کے اندر سے یہ آگ نہ آ جائے. اچانک پھر دیکھتا ہوں 3 کھجوریں آتی ہیں اور ان سوراخوں کو منہ آ کے بند کر دیتی. میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، اپنی بیوی کو پورا خواب سناتا ہوں. جب پورا خواب سنایا اور کہا کہ رات میں نے ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا، بیوی نے کہا میں آپ سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کل ہمارے گھر کے اندر فقیر آیا تھا اور اس فقیر نے رب کے نام پر مجھ سے مانگا. اگرچہ آپ نے منع کیا تھا لیکن ایک چادر میرے پاس تھی، اس میں 3 ہی سوراخ تھے. میں نے وہ چادر 3 سوراخ والی وہی میرے پاس تھی، میں نے اٹھا کر دے دی. اور فقیر کو بھوک لگی تھی، میں نے 3 کھجوریں اس کو اٹھا کر دی. اللہ نے تجھے خواب کے اندر دکھایا کہ رب کے نام پر تُونے جو دیا میرے رب نے وہی قبول کر کے تجھے عذاب سے بچا لیا. میرے دوستو گزشتہ جمعہ سے پچھلے جمعے آپ حضرات کی خدمت میں میں نے ذکر کیا تھا کہ آنگن میرج ہال کے بالکل سامنے مسجد تعمیر کی جا رہی ہے. آپ لوگ ضرور وزٹ کریں. میں الحمدللہ میری عادت ہے، میں جو کام بھی جو اعلان بھی کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں. ہماری وہ عادت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرے، چندہ کرے اور کھا جائے. نہیں، ایک پیسے کا حساب بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ پوری امانت دیانت کے ساتھ لگاتے بھی ہیں اور لگواتے بھی ہیں. یہ مسجد حاجی خلیل صاحب بنا رہے ہیں اور الحمدللہ مسجد 2 ہفتے کے اندر پوری چھت تک تیار ہو چکی ہے. یہ سب آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے الحمدللہ تو کہہ دینا جی. مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے. میرا گھر نہیں بن رہا، آپ کا گھر نہیں بن رہا، اللہ کا گھر بن رہا ہے.
अब मस्जिद की चुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। शटरिंग कल गालबन कल या परसों लगेगी। इसी हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसकी छत डालनी है। छत के ऊपर जो लगना है सीमेंट, वो तकरीबन 100 गट्टू सीमेंट का खर्च है। एक गट्टू 1500 रुपए का तकरीबन आजकल आ रहा है। 5 ट्राली बजरी की लगनी है। एक बजरी की ट्राली वो 8000 रुपए की है। आपने उस जुमे पे ताउन किया, पिछले जुमे पे तकरीबन 20,000 रुपए के करीब कमोपेश आपका ताउन हुआ। 20,000 रुपए में 20 गट्टू सीमेंट के नहीं आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो चुकी है और छत तक पहुंच चुकी है। इसमें क्या हुआ कि आपका थोड़ा थोड़ा शामिल हुआ, और थोड़ा थोड़ा शामिल होने से अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो मस्जिद रहेगी और वो मस्जिद की तामीरात रहेंगी, उसके अंदर नमाज पढ़ी जाती रहेगी, आपको उसके अंदर प्रॉपर सवाब मिलता चला जाएगा। अब छत डालनी है। छत के अंदर आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक जितना मुमकिन हो सके इसके अंदर जरूर हिस्सा डालें। आपने पहले झोली फेर लिया यार, अब इनसे क्या कहें, लेकिन फिर भी उम्मीद है आप हजरात ताउन करेंगे या नहीं करेंगे जी? पक्की बात है जी। तो थोड़ा सा खड़ा हो जाना चाहिए जी 2 मिनट के लिए। फाद भाई थोड़ा सा खड़े हो जाए। जो साथी अपनी खुशी से मस्जिद के छत के लेंटर के अंदर जितना मुमकिन हो सके ताउन करना, वो जरूर शामिल करें। और अगर किसी ने जाके देखना, वो जरूर जाए। आंगन मेरी हाल के बिल्कुल सामने मत्थे के अंदर रोड के बिल्कुल ऊपर मस्जिद तामीर हो रही है। मस्जिद की छत बनेगी, नमाजी नमाज पढ़ेंगे। उस छत के नीचे बैठकर जब तक कुरान पाक की तिलावत होती रहेगी, आपको और आपके वो प्यारे जिनके इसाले सवाब के लिए आप नियत करके देंगे, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर सवाब मिलता जाएगा। मजीद भी कोई ताउन करना चाहे, हाजी खलील पराचा साहब यहाँ मौजूद हैं, चाचा याकी खान साहब ये मौजूद हैं, इनसे राब्ता कर लें। जो कुछ भी आपने ताउन करना हो इनसे आप तफसीलात लेके ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।